ایک ایسے اللہ کے ولی جو سرکار مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے مرید ہے، یعنی آپ کو حالت خواب میں حضرت مولائے کائنات نے شرف بیعت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اتر پردیش کے بارہ بنکی کے مسولی شہر کی ایک ایسی درگاہ کی زیارت کروانے والا ہوں جو سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہے اور آپ عالی نسب بزرگ ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت علامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی بالگرامی ثم مسولوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید شاہ میر محمد ابراہیم سغروی واسطی بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1036 ہجری میں بلگرام شریف میں ہوئی۔ آپ سادات بلگرام میں بچ بھیا شاخ میں سے سید ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ سید عالی نسب سرکار مسولی کی ابتدائی تعلیم بلگرام شریف میں ہوئی، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے استاد المحققین حضرت سید شاہ میر محمد طفیل اترولوی ثم بلگرامی سے حاصل کی۔ آپ نے ان سے تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور تمام علوم فنون حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ پر خدا طلبی کا جذبہ حاوی ہو گیا اور حسن ازل کی تجلیوں سے آشنائی کا ولولہ پیدا ہو گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ارباب طریقت، علماء زماں، قطب زماں، فخر سلسلہ محبوب سبحانی حضرت مخدوم سید عبدالرزاق بے قمر باسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے باسا شریف بارہ بنکی حاضر ہوئے۔ حضرت سید میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی کی باسا شریف سے بیعت کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سرکار مسولی ابتدا میں اپنے سگے ماموں سید محمدی جیسے ولی کامل کی صحبت میں رہے اور ان سے فیض پا کر خوب مالا مال ہوئے۔ پھر آپ مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخر کار سید عبدالرزاق باسوی کے فیضان ولایت کا شعرا سن کر باسا حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک شیخ کی خدمت میں زندگی بسر فرمائی۔ ایک دن حضرت سیدنا شاہ عبدالرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر چادر تان کر ذکر الہی میں مصروف تھے۔ سید میر محمد اسماعیل سرکار مسولی رحمۃ اللہ علیہ آ کر خدمت شروع کر دی۔ حضرت سید شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اذکار باطنی میں مصروف تھے۔ چادر سر سے سرکائی اور ناراض ہو کر فرمایا، جاؤ، نہ خود کچھ کرتے ہو نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہو۔ حضرت سرکار مسولی رحمۃ اللہ علیہ سرکار عبدالرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بد دل ہو کر اڑ گئے اور نہایت رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین، امام الاولیاء، وارث ولایت محمدی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نیاز مندانہ حاضر ہوئے۔ ولایت مآب نے رخ پھیر لیا۔ شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب حاضر ہو گئے تو حضرت مولائے کائنات نے ناراض لب و لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا تمہارے پاس تعلیم باطن کے لیے حاضر ہوا اور تم نے اسے ڈانٹ کر اپنے پاس سے بھگا دیا اور تعلیم بھی نہیں دی۔ جاؤ اسے بیعت کرو اور اس کی تعلیم باطن میں مصروف ہو جاؤ۔ شاہ عبدالرزاق اس صورت حال سے بہت گھبرا گئے اور فوراً لرزہ و ترسا سید میر محمد اسماعیل سرکار مسولی کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ادھر سید میر محمد اسماعیل سرکار مسولی اس بے التفاتی کی صورت حال سے حد درجہ رنجیدہ تھے۔ ان پر خواب کی کیفیت طاری ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گود میں لے کر اپنی بیعت کے شرف سے سرفراز فرمایا اور آستین مبارک سے شیرنی کے 5 لڈو نکال کر عطا کیے۔ سید میر محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حد درجہ خوش تھے اور اسی خوشی کے عالم میں دوبارہ محو خواب ہو گئے۔ شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ گرتے پڑتے سرکار مسولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں پر گر کر فرمایا، اٹھیے، آپ سو رہے ہیں اور میری تمام عمر کی محنت برباد ہو گئی۔ اٹھیے، بیعت کیجیے اور میرے ساتھ آئیے۔ سرکار مسولی رحمۃ اللہ علیہ عالم خواب میں سرکار مولائے کائنات سے مرید ہو چکے تھے، اسی لیے شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے میں انہیں تأمل ہوا۔ شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے خواب میں اپنے جد امجد سے بیعت کر لی ہے، مگر میری ظاہری بیعت بھی ضروری ہے۔ پھر حضرت شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار مسولی کو مرید کر لیا اور مولائے کائنات کی عطا کی ہوئی شیرنی
آستین سے نکال کر سرکار مصولی کے ہاتھ پر رکھی اور فرمایا ہاتھ ایک ہے، کبھی اس طور پر ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر سرکار مصولی کو اپنے ساتھ باسا لے گئے اور بہت ہی توجہ اور محبت کے ساتھ باطنی تعلیم دی، یہاں تک کہ اس مقام ولایت کبریٰ پر پہنچا دیا جسے مقام کلیت کہتے ہیں، اور اپنی خلافت سے نوازا۔ پوری زندگی حضرت سرکار مصولی کو صرف سید علی نسب کے لقب سے یاد فرماتے، کسی اور لفظ سے نہیں۔ آخرکار سرکار مصولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے وطن باسا شریف سے قریب مصولی شریف میں سکونت اختیار کر لی۔ اکثر و بیشتر اپنی مرشد شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے باسا شریف حاضر ہوتے تھے۔ شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی حاضرین کو آگاہ فرما دیتے تھے کہ سید علی نسب آ رہے ہیں۔ جس وقت سرکار مصولی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کی تعظیم کے لیے سروقت کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے پاس جگہ دیتے اور پوری توجہ اور اکرام سے پیش آتے۔ کہتے ہیں کہ دونوں بزرگوں کی ملاقات حضرت محمود شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک جو قریب شہاب پور ضلع بارہ بنکی بہرائچ روڈ پر واقع ہے وہاں پر ہوئی تھی، اور اسی وقت حضرت سرکار باسا نے سرکار مصولی کو داخل سلسلہ فرما کر جملہ سلاسل مبارکہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور سارے اوراد و وظائف، اذکار و اشغال، مصافحات اور باطنی فیوز و برکات کی تعلیم دی۔ خرقہ مبارکہ اور کلہ مبارکہ جو مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ بھی عطا فرمائی، جو آپ کے شیخ طریقت تاج العارفین بدر الکاملین حضرت سید شاہ میر عبدالصمد خدا نما قادری احمد آبادی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا۔ سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اپنے مرشد برحق سرکار باسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ وہیں پر سکونت کے لیے اجازت چاہی تو حضرت سرکار باسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصولی شریف میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جمعہ کو آیا کرنا، روز کا آنا جانا محبت میں کمی لاتا ہے۔ حضرت سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی غرض سے حدود باسا میں جیسے ہی قدم رکھتے، ویسے ہی حضرت سرکار باسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، خبریاں خبر دیتے کہ سید علی نسب و اعلیٰ حسب آوت ہے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک حضرت سید علی نسب سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ نہیں جاتے۔ حضرت علامہ میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سید میر محمد اسماعیل واسطی مقتدائے اناموں اور خاص و عام کے مرجع تھے۔ ابتدائی حال میں ظاہری علوم اور رسمی فضائل کی تحصیل میں مشغول ہوئے، درسی کتابیں ترتیب وار پڑھی، کچھ کتابیں استاذ المحققین میر طفیل محمد بلگرامی کی خدمت میں اور بعض کتابیں دوسری جگہ پڑھی۔ اس کے بعد خدا طلبی کا شورش سر میں سما گئی اور شیخ عبدالرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر عنایتوں سے مشرف ہوئے، بیعت کا شرف حاصل کیا اور قریب 12 سال حضرت شیخ کے سایہ تربیت میں ریاضت شاخہ کھینچی، بے شمار فیوز حاصل کیے اور عظیم بلندیوں کی انتہا پر پہنچ گئے۔ شیخ کے وصال فرمانے کے بعد سجادہ خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ حضرت شیخ کے تمام خلفاء اور مریدین آپ کو اپنا مقتدا اور رہبر سمجھتے تھے اور نہایت ادب و اعتقاد سے پیش آتے تھے۔ سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیرت انگیز کرامت جس کی زیارت عرس اسماعیلی کے موقع پر آج بھی کرائی جاتی ہے، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کمال الاولیاء حضرت سید شاہ کمال احمد واسطی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹی عمر کے تھے تو ایک مرتبہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی تھی۔ آپ کی مخدومہ والدہ محترمہ نے ایک خادمہ کو حضرت سید علی نسب سرکار مصولی کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر سید میاں سے عرض کرو کہ شہزادہ کمال میاں کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، دعا فرما دے۔ حضرت سید علی نسب سرکار مصولی نے دعا فرمائی۔ پھر کچھ وقفہ گزر جانے کے بعد مخدومہ نے اسی خادمہ کو حکم دیا کہ جا کر سید میاں سے کوئی تعویذ لے کر آؤ، ابھی طبیعت ویسی کی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ تھوڑا وقفہ گزر جانے کے بعد مخدومہ نے خادمہ کو تیسری مرتبہ
حضرت سید علی نصب سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جا کر سید میاں کو ساتھ میں ہی لے کر آؤ۔ حضرت سرکار مصولی اپنے حجرے مقدس میں جلوہ افروز تھے۔ جیسے ہی خادمہ حاضر ہو کر کمال الاولیاء حضرت سید کمال احمد کی علالت کے بارے میں عرض کرتی ہیں کہ حضرت سرکار مصولی کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پانی پینے والے 2 کٹورے عطا فرمائے اور حکم فرمایا کہ جا کر ان کٹوروں کو غسل دو اور ان کا غسالہ کمال میاں کو پلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کمال الاولیاء کو سرکار مصولی کے عطا فرمودہ ان کٹوروں کے غسالہ سے فوراً شفا عطا فرما دی۔ کچھ دیر کے بعد جب مخدومہ کی نگاہ ان کٹوروں پر پڑی تو خادمہ سے فرمایا کہ سید میاں سے جا کر عرض کرو کہ کٹورے پر جو لکھا ہوا ہے وہ مٹ نہیں رہا ہے۔ خادمہ حضرت سید علی نصب سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور کٹوروں پر جو لکھا ہوا ہے وہ مٹ نہیں رہا ہے۔ اس وقت حضرت کی ذات بابرکت پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ خادمہ کی یہ بات سن کر عالم وجد میں فرمایا ہمرا لکھا ہوئے تو مٹے، اللہ کا لکھا ہوا کون مٹا سکت ہے۔ اللہ دیا کٹورا پڑ گیا۔ یہ کٹورے کس دھات کے بنے ہوئے آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ سرکار مصولی ایسی ذات کا نام ہے جو مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گوالا بہت عقیدت سے روزانہ بھینس کا دودھ لے کر حاضر خدمت ہوتا تھا۔ اتفاقاً 3 دن مسلسل ناگا ہو گیا۔ سرکار مصولی نے جا کر اس کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا جس بھینس کا دودھ لے کر میں حاضر ہوتا تھا وہ بیمار ہو کر مر گئی، میری روزی اسی پر موقوف تھی، اب تباہ ہو گئی۔ سرکار مصولی نے اس کی لاش کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس نے سرکار مصولی رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر اس کی لاش دکھائی۔ حضرت سرکار مصولی رحمۃ اللہ علیہ نے مردہ بھینس کی پشت پر ٹھوکر ماری اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ بھینس فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ اور سرکار مصولی ایسے پیر کامل کا نام ہے جو ہر جگہ اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شجاع الدولہ کی انگریزوں کے ساتھ بکسر میں جنگ ہوئی۔ سادات بجویہ میں سے 2 شخص سید نوازش علی اور سید محمد عطا جنگ میں زخمی ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے بعد سید عطا کو تو لوگ اٹھا کر لے آئے اور وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن میر نوازش علی 3 دن تک لاشوں کے درمیان پڑے رہے۔ ایک شخص روزانہ آتا اور حلوہ اور پانی پہنچا جاتا۔ 3 دن کے بعد لوگ لاشوں کو دفن کرنے گئے تو میر نوازش علی کو ان کے درمیان زندہ پا کر اٹھا لائے اور علاج معالجہ شروع ہوا۔ زندگی باقی تھی، اسی لیے شفا پا گئے۔ جب میر نوازش علی اپنے وطن مصولی اپنے مرشد حضرت سید میر محمد اسماعیل سرکار مصولی کی خدمت میں پہنچے تو شکایت کی کہ میں 3 دن تک لاشوں کے درمیان پڑا رہا ہوں اور آپ نے خبر نہ لی۔ حضرت سرکار مصولی نے مسکرایا اور فرمایا حلوہ کھا لیا اور بھول گئے۔ اس وقت سید نوازش علی کو پتہ چلا کہ حضرت سرکار مصولی رحمۃ اللہ علیہ حلوہ اور پانی پہنچاتے تھے۔ جب سرکار مصولی رحمۃ اللہ علیہ کا حیات ظاہری کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور زندگی کے دن پورے ہو گئے اور کلو نفس ذائقۃ الموت کا وقت آ گیا تو آپ 13 ذی الحجہ برز جمعہ یا پیر اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پرانوار بارہ بنکی کے مصولی میں مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل RHQ ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔